السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ہاں، تو بخاری اور مسلم کی حدیثوں کی تعداد کی بات چل رہی تھی۔ انہوں نے بتایا مسلم کی حدیثوں کی جو تعداد ہے وہ اگر آپ مکرر کو ساقط کر دیں تو 4000 ہے۔ دیکھیے اب یہاں پہ متن میں کیا کہہ رہے ہیں، ارے شرح میں دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہاں چلا گیا، ہاں، وجملة ما في صحيح مسلم بإسقاط المكرر نحو 4000 هذا مزيد على ابن الصلاح۔ کیا کہہ رہے ہیں امام سیوطی رحمہ اللہ، یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو مسلم کی احادیث کی تعداد بتائی ہے نا، امام ابن صلاح رحمہ اللہ نے اس کو نہیں بتایا تھا، اس تعداد کو اپنی کتاب میں۔ تو امام نووی تو انہی کی کتاب کا اختصار کر رہے ہیں نا، تو انہوں نے اس تعداد کو پھر یہاں پہ الگ سے لایا ہے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کی کتاب میں یہ جملہ آپ کو نہیں ملے گا۔ اسی کو کہہ رہے ہیں کہ وَجُمْلَةُ مَا فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ بِإِسْقَاطِ الْمُكَرَّرِ نَحْوُ 4000، کہہ رہے ہیں هذا مزید علی ابن الصلاح، یہ ایک اضافہ ہے ابن صلاح پر، ان کی کتاب میں نہیں ہے، یہ امام نووی نے اپنی کتاب میں کیا ہے الگ سے، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں قال العراقی وهو يزيد على البخاری بالمکرر لکثرة طرقه، کہتے ہیں کہ امام مسلم کی صحیح مسلم کی حدیثیں زیادہ ہیں بخاری پر۔ کیسے زیادہ ہیں؟ مکرر، اگر مکرر کا اعتبار آپ کریں گے، مکرر حدیثوں کی تعداد صحیح مسلم کی زیادہ ہیں صحیح بخاری سے، لکثرت طرقہ، اس لیے کہ سندوں کی کثرت ہے صحیح مسلم کی۔ آپ دیکھتے ہیں نا، ایک سند، دو سند، کئی سندیں وہ لے آتے ہیں، تو اس لیے کہہ رہے ہیں مکرر کو اگر آپ دیکھیں گے تعداد زیادہ ہے صحیح مسلم کی۔ قال وقد رأيت عن ابی الفضل احمد بن سلمة انه 12,000 حدیث، کہہ رہے میں نے دیکھا ہے، یعنی ان کے حوالے سے ابو الفضل احمد بن سلمہ، انہوں نے جو تعداد بتائی ہے وہ کتنی ہے؟ 12,000 حدیثوں کی تعداد ہے مکرر کا اگر آپ اعتبار کرتے ہیں۔ میان جی نے کہا ہے کہ 8,000 ہے، اور فاللہ اعلم، لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے وہ عندی فی ھذا نظر، یہ بات محل نظر ہے جو تعداد یہاں پہ بتائی گئی ہیں، لیکن یہی پہ یہ بات کہہ کے اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ چلیے اب آگے نئی بحث شروع ہو رہی ہے، اسے دیکھیے۔ نئی بحث کیا، اسی کا حصہ ہے۔ آگے اب یہ بتانا چاہیں گے کہ آپ کو انہوں نے بتا دیا، اصل میں بتا رہے تھے کہ صحیح احادیث کہاں پائی جاتی ہیں، پہلے بخاری کا ذکر کیا، پھر مسلم کا ذکر کیا، اب بتا رہے ہیں اور صحیح احادیث آپ کو کہاں کہاں پہ مل سکتی ہیں، احادیث صحیحہ کہاں ملیں گی، تو اسی کو کہہ رہے ہیں ثم ان الزیادۃ فی الصحیح تعرف من السنن المعتمدہ، مزید صحیح احادیث آپ کو معلوم ہو سکتی ہیں من السنن المعتمدہ، اور بھی جو قابل اعتماد سنن ہیں ان سے، جیسے سنن نبی داؤد ہے، ترمذی ہے، ابن خزیمہ ہے، دارقطنی ہے، حاکم ہے، بیہقی ہیں، ان کے یہاں سے آپ کو صحیح احادیث مل سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی متن دیکھیے پھر شرح اکٹھا پڑھیں گے۔ آگے کہتے ہیں وغیرها منصوصا علی صحته، اوپر جن کتابوں کا نام بتایا صحیح احادیث آپ کو وہاں سے مل سکتی ہیں، اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں وغیرها، اور ان کے علاوہ کہاں سے مل سکتی ہے؟ منصوصا علی صحته، اور بھی ان مقامات سے صحیح احادیث آپ کو مل سکتی ہے جہاں علماء کی صراحت موجود ہو حدیث کی صحت پر۔ سمجھ میں آئی بات؟ مثال کے طور پر ضروری نہیں ہے کہ صحیح احادیث کے لیے الگ سے کتابیں لکھی گئی ہوں، یا الگ سے کتابیں لکھی گئی ہوں جس میں صحیح احادیث کو لایا گیا ہو۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، بڑے بڑے محدثین ہوا کرتے تھے، شاگرد جا کر پوچھ لیا کرتے تھے یہ حدیث ہے، یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، کسی نے کسی سے پوچھا، کسی نے کسی سے پوچھا، تو استاذ نے کہہ دیا، امام احمد ابن حنبل ہے، ابن معین، ان لوگوں نے کہا کہ ہاں حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے، تو انہوں نے، شاگرد نے اس کو الگ سے نوٹ کر لیا۔ اب اس کی سند نیچے تک چلی آ رہی کہ فلاں شخص نے جب پوچھا امام احمد بن حنبل سے، ابن معین سے، تو انہوں نے کہا کہ حدیث صحیح ہے، تو پتہ چل گیا کہ ایسی جگہوں سے جہاں پہ شاگرد تلامذہ نقل کرتے ہیں اپنے اساتذہ سے، بڑے بڑے محدثین سے، کہ ہم نے جب ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے فلاں حدیث کے بارے میں کہا تھا کہ وہ صحیح ہے، تو کہہ رہے ہیں ایسی کتابوں سے، ایسے مقامات سے بھی آپ کو صحیح احادیث مل سکتی ہیں۔ اسی کو کہہ رہے ہیں وغیرها منصوصا علی صحتہ، حدیث کی صحت پر اس کے علاوہ بھی جن جگہوں میں صراحت موجود ہو وہاں پر بھی آپ صحیح حدیث کو پا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آگے کہتے ہیں وَلَا يَكْفِي وُجُودُهُ فِيهَا إِلَّا فِي كِتَابِ مَنْ شَرَطَ الْاِقْتِصَارَ عَلَى الصَّحِيحِ، سمجھ میں آئی بات؟ کہ سنن نبی داؤد سے لے کر یہاں تک
وغیرہ منصوصا علی صحتہ تک، یہ درمیان میں جتنی بھی کتابوں کا نام آیا ہے، ٹھیک ہے، سنن نبی داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، ابن خزیمہ، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر یہ آخری والا، کہہ رہے ہیں ان میں حدیثوں کا پایا جانا اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ حدیث صحیح ہی ہوگی، اسی کو کہہ رہے ہیں ولا یکفی وجودہ فیہا، حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کا ان کتابوں میں پایا جانا یہ لازم نہیں آتا، یعنی اگر ان کتابوں میں حدیثیں پائی جا رہی ہیں اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ وہ حدیثیں صحیح ہوں گی، نہیں، آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی، آپ کو یہاں سے صحیح حدیثیں مل تو سکتی ہیں لیکن یقین سے آپ اس کو صحیح مان نہیں سکتے ہیں، بہت فرق ہوتا ہے ایک حدیث کے صحیح جگہ آپ تک پہنچ گئے کہ وہاں پہ صحیح حدیث آپ کو مل رہی ہے لیکن وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی۔ مثال کے طور پر بخاری اور مسلم ہے، صحیح احادیث آپ کو وہاں سے ملتی بھی ہے اور تحقیق کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ وہ صحیح حدیثیں ہوتی ہیں، لیکن وہی ترمذی ہے، ترمذی میں آپ کو صحیح حدیث مل جائیں گی لیکن حدیث کو لینے کے بعد تحقیق کرنی ہوگی کہ اس کی سند صحیح ہے کہ نہیں، وہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں، تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ تحقیق سے آپ کو بے نیاز نہیں کرتی ہیں یہ کتابیں، بے نیاز صرف آپ کو بخاری اور مسلم کر رہی ہیں بس، سمجھ گئے نا عبارت اچھے سے، ولا یکفی وجودہ فیہا الا فی کتابی، تو کہہ رہے ہیں کہ حدیث کا صحیح ہونا کہاں پہ لازم آئے گا کہ حدیث آپ کو مل جائے اور وہ صحیح بھی ہو، فی کتاب من شرط الاقتصار علی صحیح، جن کے مؤلفین نے صرف صحیح احادیث پر اکتفا کیا ہو، اختصار کیا ہو، جیسے کہ بخاری اور مسلم ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی کتاب میں صرف صحیح احادیث کو لے کر آؤں گا، ٹھیک ہے، صحیح حدیث کو لے کر آؤں گا، تو صرف ایسی کتابوں میں اگر آپ کو حدیث ملتی ہے تو ان حدیث کا ان کتابوں میں پایا جانا ان کے صحیح ہونے کی علامت ہے، صحیح ہونے کا ثبوت ہے، ان کے علاوہ کسی بھی کتاب میں اگر آپ تلاش کرتے ہیں حدیث آپ کو آج سے صحیح حدیث مل جائے گی لیکن تحقیق سے بے نیاز نہیں کرے گی، آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی وہ صحیح ہے کہ نہیں، ٹھیک۔ آگے کہتے ہیں وَاعْتَنَى الْحَاكِمُ بِضَبْطِ الزَّائِدِ عَلَيْهِمَا، امام حاکم رحمہ اللہ نے ایک خاص توجہ دی ہے امام مسلم اور امام بخاری سے جو زائد حدیثیں چھوٹ گئی ہیں جو انہوں نے اپنی کتابوں میں نہیں ذکر کیا ہے اس کی جانب توجہ دی ہے، اس کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ وہ متساہل، ان کے یہاں تساہل پایا جاتا ہے احادیث کی تصحیح میں، احادیث کو صحیح قرار دینے میں۔ چلیے دیکھیے شرح دیکھیے، کہہ رہے ہیں ثم ان الزیادۃ فی الصحیح علیہما، یعنی بخاری اور مسلم کے علاوہ جو اضافی صحیح حدیثیں ہیں وہ آپ کو کہاں سے مل سکتی ہیں، تعرف من کتب السنن المعتمدہ كسنن ابی داود والترمذی والنسائی وابن خزیمہ والدارقطنی والحاکم والبیہقی وغیرها منصوصا علی صحتہ فیہا، ٹھیک ہے، تو اتنی بات تو میں پہلے سمجھا چکا ہوں۔ آگے دیکھیے، آگے بھی بتا دیا، آگے پھر وہی بات آ رہی ہے ولا یکفی وجودہ فیہا الا فی کتاب من شرط الاختصار علی الصحیح، کہہ رہے ہیں ان حدیثوں کا ان کتابوں میں پایا جانا ان کے صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، سوائے ان کتابوں کے جن کے مؤلفین نے صحیح احادیث کو لانے پر اکتفا کیا ہو، جیسے ابن خزیمہ اور اصحاب مستخرجات۔ بخاری اور مسلم کا نام اس لیے نہیں لائیں کیونکہ آلریڈی ان پر بات پہلے ہی ہو چکی ہے، ان کے علاوہ کس نے صحیح احادیث کو لانے کا التزام کیا ہے؟ اصحاب مستخرجات نے کیا ہے، ہاں، اسی طریقے سے صحیح ابن خزیمہ ہے، ابن خزیمہ نے کیا، لیکن ابن خزیمہ کے یہاں بھی آپ کو احادیث کی بہرحال تحقیق کرنی پڑے گی، وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے یہاں پہ کہا ہے کہ نہیں کرنی پڑے گی لیکن کرنی پڑے گی۔ اچھا آگے دیکھیے، آگے اور کہتے ہیں قال العراقی، عراقی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ لَوْ نَصَّ عَلَى صِحَّتِهِ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، وہی بات جو میں ابھی آپ کو پہلے بتا رہا تھا وہی چیزیں آپ انہوں نے بتائی ہے کہ ائمہ کرام میں سے، محدثین میں سے اگر کسی حدیث کی صحت پر صراحت موجود ہے، مل جاتی ہے، تو وہاں سے بھی آپ کو صحیح احادیث مل سکتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات کیا کہا ہے انہوں نے؟ کہہ رہے ہیں وَكَذَا، اسی طریقے سے لَوْ نَصَّ عَلَى صِحَّتِهِ أَحَدٌ مِّنَ الْمُحَدِّثِينَ، منہم یعنی من المحدثین، کہ محدثین میں سے کسی نے اگر کسی حدیث کی صحت پر صراحت کے ساتھ کہا ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے، تو آپ کو وہاں سے بھی صحیح احادیث مل سکتی ہے ایسی کتابوں میں سے، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں وَنُقِلَ عَنْهُ ذَلِكَ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو حدیث کی صراحت، احادیث کی صحت کی صراحت ہے، یہ منقول ہوئی ہو، آپ تک صحیح سند سے پہنچی ہو، نُقِلَ عَنْهُ ذَلِكَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ، اور ساتھ ہی ساتھ صحیح سند کے ساتھ یہ بات آپ تک نقل ہو کر آئی ہو،
تو کہہ رہے ہیں آپ کو وہاں سے صحیح حدیث مل سکتی ہے. کہہ رہے ہیں جیسے کما فی سؤالات احمد بن حنبل، جیسے میں نے بتایا تھا شاگردوں نے سوال کیا احمد بن حنبل سے یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں. الگ سے مستقل کتاب نہیں لکھی انہوں نے، ایک میں حدیث صحیح حدیثوں کو لے کر آؤں گا، لیکن الگ سے لوگوں نے سوال کر لیا یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں. تو کیا کیا شاگردوں نے اس کو الگ سے کتاب میں اپنے نوٹس میں جمع کر دیا. اب وہ نوٹس جو ہیں وہ صحیح سند تک ہم تک پہنچ گئے، صحیح سند سے ہم سب پہنچ گئے. تو اب ایسے نوٹس سے بھی ہم صحیح احادیث کو، یا ایسی کتابوں سے بھی ہم صحیح احادیث کو حاصل کر سکتے ہیں، پا سکتے ہیں. صحیح احادیث ہمیں یہاں سے بھی مل سکتی ہیں. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ آگے کہہ رہے ہیں وہ سؤالات ابن معین، ابن معین کی بھی وہی سیم چیز، ٹھیک ہے. وغیرہما، ان کے علاوہ بھی جو معتبر محدثین ہیں، جو اس فن کے ماہرین ہیں، ان سے بھی اگر کسی حدیث کی صحت پر صراحت ہمیں صحیح سند سے مل جاتی ہے تو وہ بھی ایک مرجع ہوگا صحیح حدیث کو بیان کرنے کے لیے، معتمد مرجع ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور بات آ رہی ہے. کہتے ہیں قال، آگے کہتے ہیں کہ یہ جو بات میں نے یہاں پر کہی ہے کہ کسی شاگرد کے ہاں اگر کسی سوال کے جواب میں امام کی صراحت کسی حدیث کی صحت پر مل جائے تو وہ بھی ایک صحیح حدیث کا مرجع ہو سکتی ہے وہ جگہ. کہتے ہیں کہ انما احملہ ابن الصلاح، اس بات کو، اس چیز کو چھوڑ دیا ابن صلاح رحمہ اللہ نے. کیوں چھوڑ دیا؟ یعنی ابن صلاح رحمہ اللہ کے یہاں کا مسئلہ یہ ہے، اصل میں ان کا یہ کہنا ہے کہ بعد کے ادوار میں کسی کے لیے بھی جائز اور ممکن نہیں ہے کہ وہ احادیث کی تصحیح کرے، احادیث کو صحیح قرار دے، ضعیف بتائے، حسن بتائے. نہیں، پرانے وقت کے جو محدثین تھے شروع کے، وہ صرف ان کا کام تھا، بعد کے لوگ اب یہ کام نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ابن صلاح رحمہ اللہ کیا یہ ہے کہ اسی لیے وہ اصل مانتے ہیں بخاری، مسلم، سنن ابی داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ. مطلب ان کتابوں کو جو معتمد سنن ہیں اور صحیحین ہیں، ان میں اگر کوئی حدیث پائی جاتی ہے اور امام نے اس کی صراحت کی ہوئی اس کی صحت پر، تو وہ صرف اس کو صحیح مانتے ہیں. اس کے علاوہ کہیں پہ بھی اگر کوئی حدیث مل جاتی ہے، بھلے ہی کسی نے کسی امام سے صحیح سند سے نقل بھی کر دیا ہو کہ امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، یا فلاں امام نے صحیح کہا ہے، فلاں امام نے صحیح کہا ہے، تو امام ابن صلاح کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اسے نہیں مانیں گے. صرف جو معتمد حدیثوں پر کتابیں الگ سے لکھی گئی تھیں، ان میں اگر وہ صحیح حدیث ملے گی اور معتمد اس زمانے کے عالم نے اس کی تصحیح کی ہوگی، صرف ہم ان کو صحیح مانیں گے بس، باقی کسی کو ہم صحیح نہیں مان سکتے. یہی چیز یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ انما احملہ ابن الصلاح. عراقی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آخر میں جو بات ہم نے بتائی ہے، ایک اور مرجع بتایا صحیح حدیث کا، اس کو ابن صلاح نے چھوڑ دیا ہے. کیوں؟ بناءً علی اختیارہ، اپنے اس اصول کی بنا پر، کہ ان کا اصول کیا ہے، ان کا اختیار یعنی ان کا پسندیدہ چنندہ اصول ہے. کیا ہے؟ انہ لیس لأحد ان یصحح فی هذه الاعصار، بعد کے ادوار میں کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ تصحیح کرے. لیس لأحد ان یصحح، نہیں تصحیح کر سکتا، اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے. کہہ رہے فلا یکفی وجود التصحیح باسناد صحیح. دیکھیے وہی بات آ گئی کہ صحیح سند سے اگر آپ کو کسی امام کی تصحیح مل جاتی ہے، لیکن اس کو وہ امام اپنی کتاب میں نہیں بیان کرتا، اس کو کوئی دوسرا آدمی نقل کرتا ہے، کہہ رہے ہیں ہم تب بھی اس کو نہیں مانیں گے. کما لا یکفی وجود اصل الحدیث باسناد صحیح. اسی طریقے سے اصل حدیث بھی اگر کسی سند سے مل جاتی، اس کو بھی ہم نہیں مانیں گے. اس عبارت کا کیا مطلب ہے وہ سمجھیے. مطلب یہ ہے، ابو داؤد میں کوئی حدیث آئی ہے یا ترمذی میں کوئی حدیث آئی ہے، وہاں پر وہ حدیث ضعیف تھی، صحیح سند سے نہیں تھی، لیکن وہی حدیث ہمیں کسی اور کتاب میں صحیح سند سے مل جاتی ہے، تو امام ابن صلاح کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اس کو نہیں مانیں گے. بعد کے زمانے میں اگر کسی عالم نے، بعد کے ادوار میں کسی عالم نے اس کو صحیح سند سے پیش کر دیا، تو ابن صلاح کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے یہاں وہ حدیث صحیح نہیں ہوگی. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ ایک ایسے اضافی بات انہوں نے یہاں پہ بیان کر دی تھی. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی نا؟ تو ٹھیک ہے، بس کرتے ہیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.